عیسیٰ کی موت نہیں ہوئی، وہ آسمان پہ تشریف لے گئے. قرب قیامت میں وفادار جرنیل امت محمدیہ آئیں گے. اس وقت امام مہدی ہوگا. دمشق کے مینار شرقی پر عیسیٰ اتریں گے. جاتے وقت غسل کر کے 2 چادریں اوڑی تھی، اترتے وقت وہی زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے. اور وہ غسل خانے سے نکل کر کے جو گئے ہیں، جب اس وقت آئیں گے تو ان کے سر سے پانی ٹپک رہا ہوگا. وقت فجر ہوگا، آخری عشرۂ رمضان ہوگا، اور امام مہدی جماعت کے لیے کھڑے ہوں گے کہ اطلاع آ جائے گی کہ ٹھہرو، عیسیٰ علیہ السلام مینار سے اتر رہے ہیں. ملائک ساتھ ہوں گے. جب حضرت عیسیٰ نیچے اترے تو امام مہدی درخواست کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، آپ پیغمبر ہیں. حضرت فرمائیں گے آپ اس امت کے امام ہیں. اور امام مہدی کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ تکبیر کہیں گے، اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہیں گے تو آنسو سے روئیں گے، کیونکہ ہر پیغمبر نے یہ ارمان ظاہر کیا، کسی کی قبول نہ ہوئی سوائے عیسیٰ مسیح کے. یہ وہ زمانہ ہوگا کہ مسلمانوں کا دور دورہ ہوگا، اور ہر درخت میں پھل ہوگا، کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں ہوگا. اور بعض درختوں کا پھل پورے شہر کے لیے کافی ہوگا. اور کسی شہر میں ایک بکری یا گائے دودھ دے، دودھ کے چشمہ جاری ہوگا، پورے بلد کے لیے وہ دودھ کافی ہو جائے گا. ہر چیز میں بڑھتی اور وفرت ہوگی. عیسیٰ علیہ السلام شادی فرمائیں گے 1 2، اور ان کے بچے ہونے شروع ہو جائیں گے. 7 سال خیر و عافیت سے رہیں گے. پھر پتہ چلے گا دجال نے دعویٰ کیا ہے الوہیت کا. مہدی فوج لے کر کے دجال کے پیچھے لگیں گے. حضرت عیسیٰ ساتھ ہوں گے. بیت المقدس کے اندر باب الہدہ کے پاس دجال پکڑا جائے گا. حضرت عیسیٰ زمین کو آرڈر دیں گے کہ پکڑو اسے، جانے نہ دو. اور دجال نے پوری دنیا کا چکر لگایا ہوا، تمام لوگوں کا ایمان خراب کیا ہوگا، کیونکہ دجال ایسا بیج ڈال کے فوراً فصل کھڑی ہو جائے گی. اور جن کے باپ ماں مر چکے ہیں ان کو کہہ دیں گے شیطانوں کو وہ ان کی شکل میں ہو جائیں گے، اور بہت سارے شعبہ بازی دکھائیں گے. شاید یہی مضمون ذہن میں تھا. ابھی آتے وقت ایک عجیب و غریب خواب دیکھا، یہی مضمون ذہن میں. آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام جاتے ہوئے عمر 33 سال تھی. 7 سال مزید ہو کر کے 40 سال ہو جائے گی. پھر مسلمانوں کی اور ان کی لڑائی ہوگی. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوگا، اور ان کی قبر کے لیے جگہ حجرہ عائشہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھوڑی گئی ہے. حضرت عیسیٰ کا بھی اور امام مہدی کی بھی وہی تدفین ہو. اب مرزا غلام احمد کہتے ہیں میں عیسیٰ ہوں جس نے کعبہ اور مسجد نبوی دیکھی نہیں، اور پھر کہا قادیان میرا مکہ ہے اور لاہور میرا مدینہ ہے، اور بیت الخلاء اس کی جنت البقیع ہے جس میں وہ مردار ہو گیا. شرم تم کو مگر نہیں ہے. مولوی ثناء اللہ صاحب کے ساتھ مباہلہ کیا تھا کہ ہم میں جو باطل ہو جھوٹا ہو وہ ہیضے سے تباہ ہو جائے. پہلے ہی ہفتے میں مرزا صاحب کو ہیضہ شروع ہوا، اور ہیضے کا یہ عالم تھا کہ بیت الخلاء جانا ختم ہو گیا اور بستر پر ہی فراغت شروع ہوئی. مرزا بہت ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، نہیں میں ہیضہ ہوا ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن خدا تعالیٰ جھوٹ کو اگلوا دیتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کا سسر ہے، بیوی کا باپ میر ناصر، وہی مرزا ہی ہے میر ناصر. وہ عیادت کے لیے آیا. مرزا صاحب نے ایسے آن کے اٹھا کے دیکھا اور رونے لگا اور کہا میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے. یہ الفاظ تاریخ ناصری کے اندر اس نے لکھی، مرزا ناصر نے، اور یہ خود مرزا ہی ہے. اس نے کہا جب مرزا صاحب نے ایسا دیکھا تو نڈال تھے بہت، اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے، اور مجھے اس حالت میں کہا کہ میر صاحب مجھے وبائی ہیضہ ہو گیا ہے.